السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج افطار ٹرانسمیشن میں ہم سب کا رمضان میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ امجد علی ثانی، اور آج ہمارے اس پروگرام کے اندر جناب بھائی شہریار صاحب قادری، جو کہ بڑے اچھے سنخانی رسول ہیں، اللہ کریم نے آپ کو بڑی سوز و گداز سے نوازا ہے، اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں جن کو ہم نے بڑی خصوصی دعوت سے بلایا ہے، محترم و مکرم ذوی الاحتشام جناب حضرت علامہ مولانا جناب محمد اقبال صاحب قادری دامت برکات ملالیہ، سیالکوٹ سے آپ تشریف لائے۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا بھائی شہریار صاحب، آپ کو بھی میں آج کی اس افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین محتشم، بات یہ ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور سامعین کرام کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج روزے کی اہمیت، اور ویسے بھی آج چوتھا رمضان المبارک کہ آج ہم نے افطاری کرنی ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی ذیشان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے اس رمضان المبارک کے اندر اتنی جزا رکھی ہے اور اتنی اہمیت رکھی ہے۔ اور دوسرا ٹاپک آج اس افطار ٹرانسمیشن میں ہے نماز کے مسائل، کیونکہ آج اس پرفتن دور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کی اس بابرکات، رمضان المبارک کی اس سعادت کی گھڑیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مسجد، محلے کی، گلی کی، آپ یہاں تک کہ آؤٹ آف کنٹری بھی آپ چلے جائیں، ہر مسجد کے اندر نمازیوں کی گچا گچ ہے، نمازیوں کی بھرمار ہے، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے نماز چھوٹے سے لے کر بڑے تک نماز پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب سے آج ہم نماز کے مسائل بھی دریافت کریں گے۔ تلاوت آپ سماعت کر لیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد قبلہ علامہ صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا تیری صورت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے، تیری زلفوں کا لقب ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت ہے یہ مسلم کے زمانہ حسین ہے، حقیقت ہے یہ مسلم کے زمانہ حسین ہے، اللہ کا پیارا یوسف بھی مانا حسین ہے، لیکن قسم خدا کی اتنا نہیں شمس جتنا میرے حسین کا نانا حسین ہے، جتنا میرے حسین کا نانا حسین ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں قبلہ علامہ محمد اقبال صاحب قادری سے۔ آپ قبلہ علامہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ دو ٹاپک بڑے مختصر آج ہمارے اس افطار ٹرانسمیشن کے ہیں، کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے روزے کی جزا یہ فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے
اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اب آپ یہ فرمائیے کہ اللہ کریم نے کیا انعامات رکھے ہیں جو روزہ دار ہیں، جو اپنی بھوک کو یعنی کہ اپنی بھوک کو برداشت کرتے ہیں اتنی گرمی کے موسم کے اندر، اللہ کریم نے کیا اس بندے پر انعامات رکھے ہیں؟ کیا اللہ کیسے نوازتا ہے اس بندے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ڈاکٹر امجد ثانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا، مہربانی۔ ہم سب کی پوری ٹیم کا آپ کے اس ٹی وی چینل پہ آپ نے مدعو کیا۔ تو یہ جو موضوع ہے روزہ، اس کی جزا آپ نے فرمایا کہ کیا ہے، اس کے انعام و اکرام کیا ہیں، تو یہ جو آپ نے حدیث مبارکہ بخاری شریف کی یہ پڑھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو اس کے ائمہ محدثین نے بے شمار معنی و آراء بیان فرمائی ہیں۔ جی جی، ایک یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ روزے کی جزا میں خود دوں گا، ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ روزے کی جزا میں ہوں، یہ کیوں فرمایا؟ محدثین فرماتے ہیں یہ اس لیے فرمایا کہ جو روزہ دار ہے اس کا اللہ پر بڑا یقین ہے، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ شدت کی گرمی، بے شک مئی جون کے دن چل رہے ہیں، جی جی، اور برداشت کی گرمی باہر ہے، اور ساتھ ساتھ لائٹ کا بھی جو جی جی، نظام ہے وہ بھی گڈمڈ ہے۔ ایسا ہی ایسا ہی۔ تو یہ جو فرمایا کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، یہ اس لیے فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ثواب بندہ، نماز کا، حج کا، زکوٰۃ کا، دیگر اعمال صالحہ کا ثواب جو ہے، قرآن خوانی کا، دعا کا، وہ ثواب کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ہبہ کر سکتا ہے، ایز اے گفٹ اور تحفہ پیش کر سکتا ہے۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں یہ روزہ ایک ایسا ہے، اس کی جزا جو ہے یہ اللہ خود دیتا ہے، اور یہ بندہ کسی کو ہبہ نہیں کر سکتا۔ ہبہ نہیں کر سکتا۔ علامہ صاحب یہ نا مرنے کے بعد انسان کہتا ہے یار کہ میری جتنی بھی نیکیاں ہیں میں اپنے اس بھائی کو دیتا ہوں، لیکن آپ نے بڑی اچھی آپ نے بڑا اچھا یہ جواب دیا، لیکن روزہ ایسے ہے وہ کسی کو دیا نہیں جا سکتا، بالکل اس کا جتنا اجر، جتنے اس کے وہ نوازشات، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اسی بندے کے لیے ہیں جس نے روزہ رکھا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا نا کہ میں اس کی جزا میں خود ہوں۔ ماشاءاللہ، تو جس کا رب ہو جائے اس کو ان اللہ کہ جس کے ساتھ ماں صابرین، جیسا فرمایا نا کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، تو ایسے ہی جو کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے والے کے ساتھ ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ تو جس کے ساتھ رب ہو جائے، نہ اسے بھوک کی فکر، نہ پیاس کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا بڑا قریبی ہے۔ اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتائیے کہ یہ روزے کی جزا، جی جی جی، یہ ایک حدیث مبارکہ ہے نا، بخاری شریف، مسلم کی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر رمضان کے روزہ جو ہے وہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور بعد میں اس کے کفارے کے طور پہ اس گناہ کو مٹانے کے لیے وہ ساری زندگی، فار ایگزامپل اس کی زندگی 30 برس ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، ساری زندگی بندہ روزے رکھتے رہے، لیکن وہ جو آقا فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ چھوڑا ہے، 40 سال کے نفلی روزے بھی رمضان کے فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کتنی بڑی جزا ہوگی، 30-40 سال کے نفلی روزے جو ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک روزہ رکھنے سے، ایک روزہ، پورا رمضان تو ایک ہے ہی ہے، پر ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ یہ انعامات فرماتا ہے۔ سامعین محترم، بات یہ ہے کہ قبلہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور قبلہ علامہ صاحب سے ہی یہ میں ایک اپنا اخذ کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے کہا ہے کہ بندے پر ابتلا آتی ہے، ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو۔ دوسرے سپارے کے اندر ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بھوک سے، پیاس سے، مار سے، اولاد سے، اور جب بندہ یہ ساری آزمائشوں کو پورا کر لیتا ہے، بندہ بھوک کو برداشت کر لیتا ہے، بندہ گرمی کی شدت کو بندہ برداشت کرتا ہے، بندہ یہ ساری آزمائشوں کو جب پاس کرتا ہے نا، تو اللہ پاک فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری ہے صابروں کو۔
سبحان اللہ، بے جو شک ایسے جو ہی۔ صابر ہیں، دیکھیں جنہوں نے صبر کیا ہے، اللہ پاک ان کو خوشخبری دیتا ہے۔ تو علامہ صاحب، یہ جو اللہ پاک انعامات دیتا ہے، اب بندے کو چاہیے نا کہ چاہے دیکھیں نا 11 ماہ بندہ کھاتا ہے پیتا ہے اپنی مرضی سے جو مرضی کھا لے، لیکن اگر بندہ تھوڑا سا یہ بندہ آبزرویشن کرے، یار 11 ماہ تو اللہ پاک یہ نہیں فرماتا کہ روزہ رکھو، نفلی تو جتنا مرضی وہ بندہ رکھ سکتا ہے۔ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کے دن آپ روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کی تو یا رسول اللہ، آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہے، اور میں اپنی پیدائش کی خوشی کے دن میں یہ روزہ رکھا کرتا ہوں۔ لیکن جو رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ سعادتوں والا مہینہ ہے، یہ اتنا کہ اس رمضان المبارک کے اندر یہ کرم ہوتا ہے، نوازش ہوتی ہے۔ آپ فرمائیے کہ جس طرح وہ ایک نفل کا ثواب وہ 70 فرضوں کے برابر، وہ ذرا آپ ارشاد فرمائیے یہ کون سی حدیث ہے ذرا؟ یہ بالکل حدیث مبارکہ ہے ترغیب و ترہیب کی، کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے فیضان، رمضان کی برکتوں، رمضان کی چاشنی اور حلاوت کے کیا کہنے، کہ اس مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا سبحان ہے۔ اللہ۔ اور پھر اسی لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ سانس لینا بھی اس مہینے کے اندر یہ عبادت سے کم نہیں ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی جو سمیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک اور عنبر جیسی خوشبو اور عطر سے زیادہ محبوب۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی جو ہے اتنی نعمتوں کو بندہ چھوڑ کے سامنے رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کی کہ وہ تو ہے نفلی روزے کے بارے میں، لیکن روزے کی فضیلت ہے کہ جس روزے دار کے سامنے کوئی کھانا کھائے اور وہ روزے سے ہو تو فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، فرشتے اس پر سلام اور دعائیں بھیجتے ہیں کہ واہ تیرے صبر کی انتہا ہے، تیرے سامنے کھانے والا کھا رہا ہے اور تو جو ہے اس کی تکریم کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی وہ نفس کو، نفس امارہ کو، نفسانی خواہشات کو کھانے پینے سے اور بیوی کے قریب جانے سے روکے ہوئے ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالی روزے دار کے ساتھ اتنی تکریم فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، بندہ، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ بندہ احد پہاڑ جتنی نیکی دیکھے گا، بندہ عرض کرے گا، اللہ عرض کرے گا، ارشاد فرمائے گا اے بندے تیرے لیے یہ تیری نیکی ہے۔ بندہ سوچے گا کہ میں نے تو کبھی اتنی بڑی نیکی کی نہیں تھی، اتنی بڑی نیکی احد پہاڑ جیسی حدیث مبارکہ میں تمثیل دی گئی۔ تو رب جلال ارشاد فرمائے گا بندے یاد کر تو نے فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پر ایک نیکی کی تھی۔ اللہ اللہ۔ اور مثال دے کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جس طرح تو گھر میں بکری پالتا ہے، جب وہ بچہ دیتی ہے تو چھوٹے ہوتے ہوئے پرورش کرتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی جس دن تو نے نیکی کی تھی تب سے ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں، پال رہے ہیں، اور آج بڑھتے بڑھتے یہ احد پہاڑ جتنی بن گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو قبلہ علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ جو اجر ہے اور نیکی ہے آج چھوٹی سی ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے احد پہاڑ جتنی بن جائے گی۔ بندہ حیران ہوگا، پتہ چلا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم پروٹوکول دیا ہے کہ اس کی کوئی نیکی اللہ رائگاں نہیں کرتا بلکہ سنبھال کے جناب حضرت علامہ مولانا محمد اقبال صاحب، اور ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ہم پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔